الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ،
دینی ملی ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اس کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنی چاہیے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور پالنہار ہے، جو ہم سب کا رازق اور روزی رساں ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جس نے یہاں پر ہمارے لیے ہر طرح کا انتظام فرمایا، ساتھ ہی ہماری اخروی نجات اور کامیابی کے لیے جس نے اس دنیا کے اندر بے شمار نبی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام مقدس ہستیوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص آخری پیغمبر ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی زندگی میں انتھک کوشش کر کے اسلام کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلایا، ہمارے سامنے ایک واضح شاہ راہ چھوڑی، ایک بہترین اسوہ اور نمونہ چھوڑا کہ اگر ہم اسے اپنائیں اور اس پر چلیں تو صرف کفر اور شرک ہی نہیں، ہر قسم کے بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس مقدس ذات پر، اس کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک آنے والے اس کے متبعین اور اس کے پیروکاروں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس مختصر خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اور تاریخی حقائق کی روشنی میں 10 محرم کی شرعی حقیقت پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً اللہ کے نزدیک اس کی کتاب کے اندر مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، یعنی جب سے سورج بنا ہے اسی وقت سے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم منها 4 حرم، ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے، ان کے اندر تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر کون سے مہینوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن 12 مہینوں کے بارے میں فرمایا ہے اور ان کے اندر 4 مہینوں کی حرمت اور ان کے احترام کا بیان کیا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ یہ کون سے 12 مہینے ہیں اور ان 12 میں 4 مہینے کون سے حرمت والے ہیں؟ اب یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں 12 مہینے جنوری فروری سب کو یاد ہے، لیکن قرآن کے اندر جو 12 مہینے ہیں وہ یہ انگریزی مہینے نہیں ہیں، جنوری فروری، جنوری سے لے کر دسمبر تک ہر کوئی بتا دے گا، لیکن یہاں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن 12 مہینوں کو بتلایا ہے وہ محرم ہے، محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تک۔ یہ جو عربی کے 12 مہینے ہیں یہ 12 مہینے مراد ہیں، جس کا پہلا مہینہ محرم ہے جو ابھی چل رہا ہے، اور آج اتفاق سے 10 تاریخ ہے۔ آج جو ہے 10 محرم ہے۔ 10 محرم کو اور اس مہینے کے اندر، محرم کے مہینے کے اندر جو کہ عربی یعنی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ بھی انہی حرمت والوں میں شامل ہے۔
جو 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، ان میں یہ مہینہ بھی ہے۔ ابھی 12 مہینے جو عربی کے ہیں، یہاں کتنے لوگ جانتے ہیں 12 مہینے، محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تک؟ اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں جو حرمت والے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل نہیں ہے، وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ایک ساتھ تینوں، اور ایک بیچ میں ہے اور وہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور ایک مہینہ جو ہے رجب کا، جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں، جو کہ صحیح مسلم اور بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اس کو واضح کر کے بتایا ہے کہ اس سے یہی 4 مہینے مراد ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، کیونکہ قرآن کے اندر تو وضاحت سے ان مہینوں کا نام نہیں آیا، تو ان مہینوں کا نام حدیثوں کے اندر آیا ہوا ہے۔ اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہم حدیثوں کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ بہت سارے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اسلام، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیثوں کو ہم کیسے اس میں جو ہے ضعیف ہے، صحیح ہے، کوئی کچھ مانتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے، ایسا بول کر کے لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بغیر حدیث کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک مثال ہے۔ یہی آیت اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 مہینے حرمت کے، وہ 4 مہینے کون سے، وہ کہاں سے بتائیں گے؟ اگر حدیث کا سہارا نہیں لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد سے آخر بھیجا گیا تھا؟ صرف قرآن جو ہے دے کر کے بھیجا گیا تھا، یا ساتھ میں اس کی وضاحت کے لیے بھیجا گیا تھا، ایکسپلینیشن کے لیے بھیجا گیا تھی؟ بتاؤ کھول کھول کر کے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ اصل مسئلہ تھا۔ جو قرآن تم پر اتارا جا رہا ہے اس کو کھول کھول کر کے لوگوں کو بتاؤ، بتانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ صرف قرآن نہیں، قرآن تو اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے اس امت پر اور کہہ دیتا اپنا عمل کرو اپنے حساب سے جیسا جو سمجھ میں آئے۔ رسول آتے تھے بتانے کے لیے، اللہ کے دین کو تبلیغ کے لیے آتے تھے کہ قرآن میں کیا اتارا جا رہا ہے اس کو بتاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر کھول کھول کے نہیں بتا رہے ہو تو سمجھ لو کہ تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تمہارے رسول بننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اگر تم نے قرآن میں جو اللہ نے دین کو نازل کیا ہے اس کو کھول کھول کر لوگوں کو نہیں بتاؤ گے۔ اللہ کے رسول ہر چیز بتاتے تھے، تو جو بھی چیزیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نازل کرتا تھا اس سے کیا مراد ہے، اس کو کیسے کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم قرآن کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول پڑھ کر کے بتاتے۔ حج کرنے کا حکم آتا ہے قرآن کے اندر، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول کر کے بتاتے ہیں۔ خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، اسی طریقے سے حج عمرہ کرو جیسے میں کر رہا ہوں۔ تو یہ سارے احکام آپ کو کہاں تفصیل سے ملیں گے؟ ڈیٹیل سے، نماز کے احکام، عمرہ حج کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، روزے کے احکام، یہ سب حدیثوں کے اندر ہیں۔ تو رسول آتے تھے دین پر کیسے چلا جائے، اس پر کیسے عمل کیا جائے، وہی طریقہ بتانے کے لیے آتے تھے، ورنہ آدمی اپنے حساب سے اپنی مرضی سے جیسا چاہے ویسا کرے۔ تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں انہی میں ایک مہینہ محرم کا، جو کہ تیسرا مہینہ ہے، چاروں حرمت والے مہینوں میں تیسرا مہینہ محرم کا، اور چوتھا جو ہے رجب کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ محرم کے مہینے میں ہجرت کرنے کی نیت کی تھی، لیکن آپ ہجرت کب آپ نے کیا تھا؟ ربیع الاول میں، یعنی 2 مہینہ گزر جانے کے بعد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں محرم مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اور ذی الحجہ کو آخری مہینہ۔ یہ 18 ہجری کا واقعہ ہے، حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے۔ محرم کے مہینے کی جو حقیقت ہے
قرآن اور حدیث کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور صحابہ کے عمل کی روشنی میں کہ اس مہینے کا احترام کرنا ہے، ظلم و زیادتی سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے اور زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کے تعلق سے روزہ رکھنا ثابت ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ اسی مہینے میں رکھتے تھے، محرم کے مہینے، اور فرماتے تھے کہ افضل الصیام بعد شہر اللہ المحرم بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے جو افضل روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، اور خاص طور سے اس کے اندر عاشورہ کا روزہ ہے، محرم کا جو 10 ہے، جو کہ آج کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العالمین 1 سال کی گناہ جو آدمی کی معاف کر دیتا ہے، تو اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، دیکھا یہودی جو وہاں رہتے تھے مدینہ کے اندر، وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو۔ آپ نے پوچھا تو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ انجى الله موسیٰ هذا اليوم واغرق فرعون وجنده، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو، اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دن نجات دیا تھا فرعون کے ظلم سے، اور فرعون اور اس کی لشکر کو پانی میں غرق کر دیا تھا۔ تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نحن اولی بموسیٰ منکم، ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے زیادہ حقدار ہیں تمہارے مقابلے میں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، سارے لوگ روزہ رکھنے لگے۔ اس کے بعد کچھ سال گزرنے کے بعد لوگوں نے بتایا کہ اب بھی یہودی جو روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے مخالفت کے طور پر کہا لئن بقیت لأصومن التاسع، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 تاریخ کو بھی۔ لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یعنی ربیع الاول کے مہینہ میں۔ اسی حدیث سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے کہ 10 کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیت کی تھی، گرچہ آپ نے نہیں رکھا لیکن آپ نے نیت کی تھی۔ تو 9 اور 10 یعنی 10 تو محرم کا جو عاشورہ کا روزہ ہے، اور جو 9ویں تاریخ کو رکھیں گے وہ یہودیوں کی مخالفت میں۔ اس طریقے سے اصل جو وہ 10 تاریخ ہے اور 9 تاریخ کو بھی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا اور آپ نے نیت کی تھی۔ تو محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھ کر کے خوش کرتے تھے، یہی ایک عبادت ثابت ہے۔ صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے۔ لیکن ابھی دیکھیے 10 محرم یا محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے دماغ میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، صحابہ کا جو عمل ہے، اس سے قطع نظر لوگوں کے دماغ میں 10 محرم، کربلا، حسین، حسن، شیعہ، رافضی، جلوس، ماتم، تعزیہ، یہ سب یاد آتا ہے کہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں، سارے خرافات، بھائی یہ سب نبی کے دور میں تو تھا نہیں۔ 50 سال کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا، 10 محرم سن 7 ہجری میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کا جو ہے ایک جیسے بہت سارے واقعات پیش آئے۔ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مارے گئے تھے، شہید ہوئے مظلومانہ۔ حضرت حسین سے پہلے خود ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ وہیں کوفہ میں مارے گئے، نماز پڑھتے ہوئے، مصلی پر نماز پڑھاتے ہوئے مارے گئے۔ ایک خارجی نے عبد الرحمن ابن ملجم المرادی نے مارا خنجر سے، ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی 35 ہجری میں۔
اس پر کچھ کوئی نہیں مناتا ہے. 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت زیادہ ہے یا ان کے لڑکے حسین کی؟ کون زیادہ افضل ہے؟ حضرت علی کا مقام جو ہے وہ حضرت حسین کا تھوڑی ہے. اور نماز پڑھاتے ہوا مارے گئے وہ خلیفہ وقت تھے حضرت علی، اور امام تھے لوگوں کے. مسجد کے اندر ایک خارجی نے آ کر کے مارا، وہ بھی کوفہ کے اندر. اور ان سے بھی زیادہ افضل تھے کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ کے اندر مسجد حرام، مسجد نبوی کے پاس ان کے گھر میں، وہ بھی خلیفہ وقت تھے. حضرت علی کو اللہ کے رسول نے ایک بیٹی دی تھی، حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دی تھی. 2 بیٹیاں نکاح میں دی تھی اللہ کے رسول نے عثمان کو، اور کہا تھا کہ اور بھی بیٹی ہوتی تو اور دیتا، کیونکہ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، رقیہ اور ام کلثوم. اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں. ویسی شخصیت نہ کبھی آئی ہے، قیامت تک نہ آئے گی. کیوں؟ ایسا کوئی آدمی نہیں گزرا ہے جس کو نبی کی 2 بیٹیاں عقد میں ملی ہوں. کوئی نہیں ایسا گزرا ہے. یہ حضرت عثمان کی شخصیت ہے. آپ کو اسی لیے 2 نور والا کہا جاتا ہے، ذو النورین. آپ نے 2 ہجرت کی ہے، حبشہ کی بھی ہجرت کی ہے، مدینہ کے بھی ہجرت کی ہے، اور نبی کی بیٹی کے ساتھ حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، پھر مدینہ بھی ہے ہجرت کر کے. آپ کے جو فضائل ہے وہ حضرت علی کے نہیں ہیں. حضرت علی سے اسی لیے حضرت عثمان کو افضل مانا جاتا ہے. ان کو مظلومانہ شہید کیا گیا. کہاں؟ مدینہ کے اندر، حرم کے اندر. مدینہ بھی ایک حرم ہے، جیسے مکہ حرم ہے، اسے مدینہ بھی حرم. ان کے گھر میں تڑپا کر کے ان کو مارا گیا، ان کے بدن کا بوٹی کیا گیا. وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کی بیوی ان کو بچانے کے لیے ان کا بھی ہاتھ کاٹا گیا. انہیں بلوائیوں اور خارجیوں نے جو کوفہ، بصرہ اور مصر اور یمن سے آئے ہوئے تھے باہر سے، اور دوسرے لوگ سب حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. وہ بھی حج کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، جو مہینہ بھی گزرا ہے. اسی مہینے میں 18 ذی الحجہ کو ان کو مارا گیا. تڑپا کر کے ان کے گھر کا پانی بند کر دیا گیا، دانا پانی سب بند کر دیا گیا. وہ کم مظلومانہ شہادت ان کی ہے، اس پہ کون مناتا ہے؟ کون سوگ مناتا ہے؟ کون ماتم کرتا ہے؟ کون نوحہ کرتا ہے؟ اور اس سے بھی افضل، حضرت عثمان سے بھی افضل کس کی شخص ہے؟ حضرت عمر کی، جو خلیفہ دوم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی منبر رسول پر مسجد نبوی کے اندر شہید کیا گیا. خنجر مار کر کے ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ کو خنجر مارا تھا. ان کو بھی شہید کیا گیا مسجد نبوی کے اندر، مدینہ کے اندر. آپ بھی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. سب سے افضل کون ہے؟ ان سارے جن کا نام میں نے بتایا، حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے. ان سب کی شہادت پر کون نوحہ کر رہا ہے؟ کون ماتم کر رہا ہے؟ یہ سارے خرافات کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب طریقہ تھا ہی. مسلمانوں میں یہ سارے خرافات ہے ہی نہیں. پھر حضرت حسین کی جو شہادت ہوئی ہے، اس پر جو ہے ہر سال یہ سب غم منانے اور کیا منانے، اور غم بھی ہوتا ہے، اس کی حد ہوتی ہے. آدمی جیسے مر گیا کسی بھی حال میں، چاہے طبعی موت، گھر مرا یا لڑتے ہوئے کہیں مرا ہے، شہید ہوا ہے، کوئی بھی صورت ہو، تو جو غم منانے کا اسلام میں جو طریقہ ہے، اگر اس کی بیوی ہے تو وہ اس کا الگ حساب ہے، 4 مہینہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے. گھر والے 3 دن، اس کے گھر اور رشتہ دار والے، خصوصی جو گھر اور رشتہ دار والے ہیں 3 دن بس. پھر اس کے بعد ہر سال اس کو ریپیٹ کرو. ایسا کہیں نہیں اسلام میں. کیا کوئی ایسا کرتا ہے؟ کسی کے گھر والے اگر مر گئے ہیں تو ہر سال جو ان کی برسی آتی ہے تو سوگ مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں. جس وقت انتقال ہوا اسی سال
3 دن گھر والے سوگ منا لیں، رشتے دار وغیرہ جو بھی ہے، اگر بیوی ہے تو اس کے لیے الگ ہے، پھر اس کے بعد کچھ نہیں۔ یہ ریپیٹ ہر سال کیوں کرنا؟ یہ کہاں سے ہے؟ یہ سب جاہلیت کا رسم ہے، خاص طور سے مجوسیوں اور فارسیوں کا، ایرانیوں کا یہ رسم ہے کہ ان کا جب بادشاہ جب مرتا تھا تو ہر سال برسی مناتے تھے، نوحہ ماتم یہ ساری چیزیں کرتے تھے، اور یہ شیعہ رافضیوں نے وہی کرنا شروع کر دیا حضرت حسین کی شہادت کو لے کر کے، یہ سب کام شروع کر دیا۔ ورنہ کربلا کی کیا حقیقت ہے؟ کربلا کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ جیسا بڑا چڑھا کر کے اور کیا کر کے اس کو اسلام کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اس وقت کیا تھا؟ کون سا دور تھا؟ سن 60 ہجری ہے۔ اس وقت صحابہ ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرن قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پوچھا کہ اللہ کے سب سے بہتر زمانہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، یعنی جو ہمارے صحابہ ہیں، ہمارے ساتھ جو صحابہ رہتے ہیں ان کا زمانہ سب سے بہتر ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا۔ آپ دیکھیں یہ جو 60 ہجری ہے، اس وقت یزید ابن معاویہ کی جو حکومت تھی، یہ یہی صحابہ تابعین تبع تابعین کا زمانہ ہے، سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اور اس وقت اسلام سب سے زیادہ عروج پر تھا، اس وقت صرف قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہ خیریت، افضلیت اور بہتری والا زمانہ تھا۔ کہتے اصلاح کے لیے امت جو ہے بگڑ چکی تھی، جاہلیت کے دور میں جا چکی تھی، اسلام ختم ہو رہا تھا، مٹ رہا تھا، جا رہے تھے بچانے کے لیے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ ایران کے مجوسی شیعہ رافضی کہتے ہیں، جن کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور مولانا مودودی نے بھی یہی سب لکھا ہے، خرافات۔ انہوں نے بھی سنیوں کے لباس میں بھیس میں لکھ کر کے ایک پر ایک کتابیں شہادت حق، شہادت حسین اور ادھر خلافت اور ملوکیت، تجدید احیاء الدین، الٹی سیدھی علم گلم کتابیں لکھ کر کے ملعون خمینی اور رافضیوں کی جو ہے انہوں نے غلامی میں لکھا ہے۔ ایران کی غلامی میں، ایرانیوں کی غلامی میں، خمینی اور ملعون رافضیوں کی غلامی میں یہ ساری علم گلم کتابیں یہ ساری لکھ دی انہوں نے صحابہ کے خلاف۔ اور ایک ہی خلافت راستہ کے بعد اسلام جو ہے ایسا لگا ہے مٹ جائے گا۔ حضرت معاویہ کے خلاف الٹی سیدھی کہانی، رافضیوں کی گڑی ہوئی کہانیاں انہوں نے علم گلم اپنی کتابوں میں لکھ ڈالی ہے، اور صحابہ کے خلاف پورا چارج شیٹ داخل کر دیا۔ کون سا زمانہ تھا؟ اسی کے بعد یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں، خاص طور سے اہل سنت میں آ گئی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ پیدا ہوئے۔ اسحاق جھالوی ہے، مرزا انجینئر ہے، اسرار ڈاکٹر اسرار ہے، پتہ نہیں کون کون سب آ گئے ایک طرف سے خرافات کرنے کے لیے۔ یعنی اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر زمانہ ہے، اس وقت قرآن حدیث کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، ہر طرف فتوحات ہو رہے ہیں، اسلام کا جھنڈا، توحید کا جھنڈا لیے پھر رہے پوری دنیا میں، افریقہ کو فتح کر رہے بنو امیہ والے، حضرت معاویہ کے دور میں، یزید کے دور میں، عبد الملک بن مروان کے دور میں پوری دنیا پہ توحید کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، سندھ تک، ہندوستان تک، چین کے کاشگر تک، قتیبہ بن مسلم، باہلی محمد بن قاسم، یہ کون لوگ تھے؟ بنو امیہ کے سارے جنرل سپورٹ تھے، تو توحید کا جھنڈا لے کر کے سب چل رہے تھے۔ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر افریقہ اور اندلس کے صحراؤں میں کون جا رہا تھا؟ ادھر بحر ظلمات میں، بحر اٹلانٹک کو جنہوں نے کراس کر لیا تھا، یہ سب بنو امیہ کے جنرل سپاہی تھے، ان کے ساتھ مجاہد ہوتے تھے، ان کے ساتھ صحابہ تابعین اور تبع تابعین، ائمہ اور محدثین ہوتے تھے، جو ان مجاہدین کو تبلیغ کرتے تھے اور ان کے اندر جہاد کا جذبہ اور جوش پھونکتے تھے، اور اسلام کو جہاں جاتے تھے پھیلاتے چلے جاتے تھے توحید اور سنت کا جھنڈا لے کر کے۔ ان کے پاس کوئی خرافات نہیں تھی، کوئی قبر پرستی، مزار پرستی، بابا پرستی، گھوڑا پرستی، یہ شرک اور بدعات، یہ ساری چیزیں، یہ تقلید کے منوط سائے وہاں اس وقت نہیں تھے۔ قرآن اور حدیث لے کر کے چلتے تھے وہ لوگ ہر جگہ، اور اسلامی کلچر جہاں وہ گئے بنو امیہ کے لوگ، وہاں انہوں نے سب کو اسلامی رنگ میں رنگ دیا اور عربی زبان ان کو سکھا دی۔ جہاں جہاں وہ گئے عربی زبان انہوں نے لاگو کر دیا، قرآن کی زبان انہوں نے لاگو کر دیا، حدیث کی زبان انہوں نے لاگو کر دیا۔
یہ پورے افریقہ میں جو مشرقی افریقہ میں لیبیا سے لے کر کے ٹیونس، الجزائر، مصر، سوڈان، یہ سارے ممالک جو ایک طرف سے سب عربی بول رہے ہیں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ وہاں عربی نہیں تھی پہلے. یہ بنو امیہ نے عربی کلچر کو لاگو کیا ہے، قرآن اور حدیث کی تہذیب کو لاگو کیا ہے. انہوں نے تو اسلام پھیلایا، توحید پھیلایا، سنت کا کام کیا. اور مودودی جیسے لوگ آ رہے کہہ رہے ہیں کہ جاہلیت واپس آ گئی معاویہ کے زمانے میں، نعوذ باللہ، جو کہ صحابی رسول ہیں، ان پر گھناؤنا الزام لگاتے ہیں. اور صرف معاویہ ہی نہیں، حضرت عثمان جو ذوالنورین تیسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے ان پر بھی الزام لگایا کہ جاہلیت وہیں سے آنا شروع ہوئی، نعوذ باللہ. وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو جو ہے حکومت دی جا سکے، حکومت کا بار سنبھالنے کے لائق وہ نہیں تھے جس طریقے سے ابو بکر اور عمر تھے، نعوذ باللہ. یعنی خلفائے راشدین میں بھی انہوں نے تفریق کیا ہے، ان کی حکومت کو صحیح مانتے ہی نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ، میں اس لیے بول رہا ہوں مولانا مودودی کو، کیونکہ اہل حدیثوں میں بھی، اور دوسرے لوگ تو ہیں، اہل حدیثوں میں بھی کتنے ہیں جو ان کے معتقد بنے پھرتے ہیں، ان کی حمالی کرتے پھرتے ہیں مودودی کی کتابوں کی، اور ان کی تمام جو ہے حکومت الہیہ اور نہ جانے کیا کیا گل کھلا کر کے انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. حکومت الہیہ قائم کریں گے، اقامت دین کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. کون سا اقامت دین؟ ملعون خمینی سے ملاقات کر کے، جو صحابہ کا دشمن، حکومت الہیہ لکھ کر کے اس نے کتاب، صحابہ کو گالی اس نے دیا اور کہا ابو بکر، عمر اور حفصہ، عائشہ، طلحہ، زبیر، یہ کون ہے بھائی؟ یہ صحابہ میں سب سے عظیم مرتبت والے صحابی ہیں، پوری امت کے اندر سب سے عظیم المرتبہ صحابی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جو قریبی اور معتبر اور مقدس شخصیات ہیں، سب سے عظیم شخصیات ہیں، ان لوگوں کا نام لے کر کے یہ خبیث ملعون کہتا ہے کہ یہ لوگ سور اور کتے جیسے. اس کی کتاب آج بھی موجود ہے، بالکل ویسے ہی خلافت ملوکیت مولانا مودودی نے لکھی ہے، ویسے ہی انہوں نے لکھی ہے. اور اس سے ملاقات کرنے جاتے ہیں ملعون خمینی سے، اور کہتے ہیں جیسے تم نے حکومت قائم کی ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمارے ملک میں ویسے ہو، ایسے ہی حکومت ہو. اور اس ملعون کو وہ اللہ کا ولی کہتے تھے، مین آف دی گاڈ کہتے تھے. یہ مودودی کی حقیقت. اور انہوں نے کیا کیا 70 کی دہائی میں جنرل ایوب کے خلاف؟ فاطمہ جنہ جو کہ ایک شیعہ عورت تھی، اسی جنہ کی بہن تھی، اس کو انہوں نے کہا یہ مادر ملت ہیں. مادر ملت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ فارسی زبان میں مطلب ام المومنین، مسلمانوں کی ماں ہے. ایک شیعہ عورت کو انہوں نے کہا مسلمانوں کی ماں ہے. تم کون ہو جو تم نبی ہو جو کسی کو کہہ رہے ہو، کسی کو امت کی ماں باپ قرار دے رہے ہو؟ اللہ کے تعالیٰ نے قرآن میں تو کہا ہے سورہ احزاب کے اندر کہ جو نبی کی بیویاں ہیں پاک، وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، وہ ازواج امہاتہم. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں جو ہے یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. اس لیے ہم جو ہے جب امہات المومنین کا نام آتا ہے، ازواج مطہرات کا نام آتا ہے، تو ہم پہلے کیا لگا دیں؟ اماں لگاتے ہیں. اماں عائشہ صدیقہ ام المومنین کہتے ہیں. فاطمہ جنہ کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ماں مسلمانوں کی ماں ہے. یہ ایک شیعہ عورت کو مسلمانوں کی ماں انہوں نے قرار دیا. اس کے بعد کہا یہ ملک کا سربراہ بنے گی. اس کو ملک کا سربراہ بنا کر کے، صدر بنا کر کے پیش کیا جنرل ایوب کے خلاف، اور الیکشن لڑ رہے تھے کہ اس کو ملک کا حاکم بنایا جائے. کس کو؟ ایک شیعہ عورت کو مسلمانوں کا حاکم بنا کر کے ایک مسلم ملک کے اندر کون سا دین وہ قائم کرنے جا رہے تھے؟ 9 پارٹیوں کا سنگھن بنا کر کے، اتحاد بنا کر کے، ان 9 پارٹیوں کے اندر جو ہے شیعہ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، سارے لوگ ہیں علم گلم. ان سارے لوگوں کو لے کر کے وہ حکومت قائم کرنے جا رہے تھے مودودی پاکستان کے اندر. اور اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کا دین قائم کریں گے، حکومت الہیہ قائم کریں گے، اقامت دین کی کوشش کر رہے تھے. کس کی بات وہ مانیں گے بھائی؟ یہ سارے لوگ جب علم گلم آئیں گے، اہل حدیث کہیں گے قرآن حدیث لاگو ہوگا، مانے گا کوئی؟ شیعہ کہے گا فقہ جعفری لاگو ہوگا، مانے گا کوئی؟ بریلوی کہے گا بہار شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا، کون مانے گا؟ مودودی کس کو لے کر کے چلتے؟ یہ سب ڈھونگ تھا اور کچھ نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے، ان کے پاس 9 اولاد تھی، 6 بیٹے 3 بیٹیاں، اور اس وقت تقریباً سارے لوگ زندہ ہیں. کسی کو بھی دین کی تعلیم نہیں دلائی، قرآن حدیث کسی کو بھی نہیں پڑھایا، کسی کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، حدیث کی تعلیم نہیں دی، دینی تعلیم میں کسی کو نہیں لگایا. 9 بیٹے تھے، 9 بچے تھے ان کے.
سب کو کانوینٹ انگریزی اسکولوں میں انہوں نے پڑھایا، سب کو کانوینٹ اسکولوں میں پڑھایا۔ کوئی جو ہے خلیجی گلف کنٹریز میں بزنس کے لیے جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے پریکٹس کے لیے ڈاکٹر بن کر کے، کوئی کراچی میں لاہور میں پریکٹس کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے۔ اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا انہوں نے، اپنی جماعت سے دور رکھا۔ کون سا دین قائم کرو جو گھر میں تم نہیں قائم کر رہے ہو؟ پردہ پہ تو کتاب لکھ رہے ہیں اور اپنی بیوی کو حکم نہیں دے رہے ہیں، وہ بے پردہ گھوم رہی ہے۔ یہ ان کے گھر کا حال ہے، اور چلے ہیں دین قائم کرنے کے لیے، حکومت الہیہ قائم، یہ صرف ڈھونگ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اگر ان کو فکر ہوتی تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر میں قائم کرتے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلاتے، اپنے ساتھ لگاتے، کسی کو اپنے ساتھ نہیں لگایا، سب کو دور رکھا اور سب کو دنیا داری پہ لگا دیا۔ ارے پہلے دین سکھا دو پھر کوئی بھی تعلیم دو۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ دنیاوی تعلیم نہ دلائی جائے، لیکن بیسک جو ہے سب سے پہلے جو بنیادی تعلیم وہ دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، عقیدے کی تعلیم ہے۔ یہ جب مضبوط ہو جائے اس کے بعد دنیا کی کوئی بھی تعلیم دلاؤ، کوئی نہیں منع کرتا ہے۔ پہلے جو لوگ جو علماء ہوتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، آپ تاریخ پڑھیں آپ کو پتا چلے گا، ایسے ہی ہوتا تھا۔ سب سے پہلے قرآن کا حفظ کراتے تھے، عقیدہ پڑھاتے تھے، سیرت پڑھاتے تھے، صحابہ کی محبت اور ان کی جو ہے سیرت لوگوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں راسخ کرتے تھے۔ یہ سب جو پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے تھے تب کسی بھی فن میں اور کسی بھی جو ہے فیلڈ میں بچہ جائے تو جو بنیادی تعلیم ہے وہ پہلے دلانا چاہیے۔ آج یہ جو ایران کا مسئلہ ہے، شیعوں کا مسئلہ ہے، ان کو پروموٹ کیا گیا ہے موجودہ دور کے اندر، ورنہ یہ پہلے اچھوت ماننے جاتے تھے مسلمانوں کے اندر، ان کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ آج انہیں جماعت اسلامی اخوان المسلمین کی وجہ سے مسلمانوں میں ان کو بڑا جگہ کر کے پیش کیا گیا ہے، اور فرانس اور امریکہ نے لا کر کے خمینی کو وہاں پر کے قائم کیا 1979 کے اندر، ایران کے اندر جو حکومت لا کر کے قائم کی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے اندر قتل و خوریزی اور فساد بھی پھیلنا شروع ہوا ہے۔ اسی کے بعد آپ دیکھیں گے عراق تباہ ہو رہا ہے، سیریا تباہ ہو رہا ہے، لبنان اور یمن تباہ ہو رہا ہے، ہر طرف تباہی پھیل رہی ہے، کیونکہ یہ شیعہ جو ہے ایران کے، انہوں نے صرف اپنے ہی ملک میں قتل و خوریزی نہیں مچائی ہے سنی مسلمانوں پر، بلکہ یہ قاتل ملیشیاؤں کو پیدا کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ یہ آپ سنتے ہوں گے حزب اللہ، حوثی، یہ سارے کون لوگ ہیں؟ انہی کے قاتل بھاڑے کے حماس، یہ جتنے حماسی ہیں، حزب اللہ کے حوثی ہیں، یہ سب جو ایران کے قاتل بھاڑے کے کرائے کے ٹٹو ہیں۔ یہ مسلم ملکوں میں آ کر کے یہ فساد مچانے کا کام کرتے ہیں، اور یہ جہاں بھی ان کو آپ دیکھو گے وہاں قتل و خوریزی اور فساد ہوتا ہے۔ ایک ملک میں دو فوج نہیں رہ سکتی ہے، بھاڑے کے کرائے کا کسی طریقے سے بھی ہو، جہاں بھی دو فوج پائی جائے گی وہاں پر قتل اور فساد لازمی ہے، وہ ملک کبھی پنپ نہیں سکتا ہے۔ اور اس قاتل ایرانیوں نے مسلمان ملکوں میں یہی کام کیا ہے، اور آج ہم ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں ایسا اور ویسا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ماہ محرم ہے اس کے اندر جو اسلامی شریعت کیا کہتی ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں، خرافات سے ہم دور رہیں، اور شیعوں کی حقیقت کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان شیعوں کو سنی مسلمانوں میں کون پروموٹ کر رہا ہے، ان کو مجاہد کون بتا رہا ہے، ان مجوسیوں کو، ان مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہی ہیں۔ جتنا یہودیوں نے مسلمانوں کا قتل نہیں کیا اس سے 10 گنا زیادہ جو ہے ان ایرانی شیعوں نے مسلمانوں کا قتل کیا ہے، ان کو بڑا مجاہد کہا جا رہا ہے آج، اور وہ دین سمجھ کر کے مارتے ہیں۔ آج بھی وہ کربلا کا نام لے کر کے مسلمانوں کو مارتے ہیں کہ ہم جو ہے تم یزیدیوں کو مار رہے ہیں، بدلہ حسین کو تم نے قتل کیا۔ جتنے سنی مسلمان ہیں سب کو وہ حسین کا قاتل مانتے ہیں اور اس کے بدلے میں سب کو مارتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں ہیں، عراق کے اندر، سیریا کے اندر وہ مسلمانوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کے بچوں تک کو مارتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تو یزید ہے، تو نے حسین کو قتل کیا ہے اس لیے ہم تم کو مار رہے ہیں۔ جتنے سنی مسلمان ہیں سب کو یزید کہہ کر کے اور حسین کا قاتل مان کر کے وہ مارتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، اور ان کو ثواب بتایا جاتا ہے اس پہ۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ کوئی کافر بھی نہیں ایسا سمجھتا ہوگا، کوئی یہودی ہو چاہے عیسائی ہو یا کوئی بھی کافر ہو، ایسا سمجھ کے کسی مسلمان کو نہیں مارے گا۔ سیاسی بنیاد پر وہ لوگ مارتے ہیں سب کو برابر سمجھ کر کے۔
لیکن یہ لوگ عقیدے کی بنیاد پر مارتے ہیں، دھرم کی بنیاد پر مارتے ہیں۔ یہ جو ایران اس وقت شیعہ اکثریت میں ہے، 16-17ویں صدی میں اسماعیل صفوی نے باقاعدہ وہاں پر حکومت قائم کی تھی، وہاں سنی اکثریت سے سارے سنیوں کو تحت کر کے ایک طرف سے اس نے جو ہے وہاں پر سنی حکومت نافذ کیا تھا، یہ شیعہ حکومت نافذ کیا تھا۔ آج بھی وہی صفوی حکومت چلی آ رہی ہے وہاں، ورنہ وہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا تھا، وہاں پر سنی حکومت اس وقت سے چلی آ رہی تھی، وہاں پر بہت سارے ائمہ ملیں گے۔ آج دیکھو وہاں مسلمان جو ہیں ان کے لیے مسجدیں نہیں بنانے کی اجازت ہے۔ آپ ہندوستان میں کہہ رہے ہو ایسا اور ویسا ہے، ایران میں اس سے بھی بری حالت ہے، وہاں مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پورا بڑا شہر یہودیوں کی عبادت خانے ملیں گے سینکڑوں میں، لیکن سنی مسلمان وہاں مسجد نہیں بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم اکبر۔